شخص کو جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کی عمر ہے 73 سال. جہاں پر دنیا میں بڑے پاکھنڈی اور برے لوگ ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے اچھے لوگ ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. ان کی عمر تقریباً 73 سال ہے اور یہ مدرسے کے اندر موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے انہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے. آپ سن کر حیران ہو گئے. ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ یہ 73 سال کی عمر، یعنی کہ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. لیکن کہا جاتا ہے نا کہ علم وہ چیز ہے جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اور خدا کی قسم قرآن کریم ایک ایسا علم ہے کہ انسان جتنا قرآن کو پڑھنے والا ہوگا نا، جتنا قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہوگا، آخری وقت تک ان لوگوں کی عقلیں جلدی خراب نہیں ہوتی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ خرابی نہیں ہوتی، کسی کی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، قرآن کے حافظ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ بڑی عمر رسید آپ دیکھ لو کہ 95 100 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی عقل اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. وہ سٹھیا جاتے ہیں لیکن عمر کے اعتبار سے، لیکن عقل پھر بھی ان کی اسٹرانگ اور مضبوط رہتی ہے، عقل ان کی بڑھتی رہتی ہے. یہ برکت ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی. یہ برکت ہوتی ہے اس علم کی جس علم کو آقا علیہ السلام نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب علم روشنی ہے اور وہ علم دماغ کے اندر ہے تو وہ اس دماغ میں اندھیرا نہیں چھا سکتا. یہ صاحب مدرسے کے اندر گئے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مقدس کو حفظ کر رہے ہیں، قرآن مقدس یاد کر رہے ہیں. اور اپنے استاد کے پاس آ کے سامنے بالکل جیسے ایک بچہ آ کے نارمل جس طرح سے جس انداز میں بیٹھ کر سناتا ہے نا سبق، اسی طرح سے یہ اپنے استاد کو قرآن سنا رہے ہیں اور اسی انداز میں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور پھر یہ درسگاہ میں بچوں کی صف میں بیٹھ کر یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ان کی وہ چھوٹی سی کلپ دیکھتے ہیں. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم والله ذو الفضل العظيم. فرض دعا کریں کہ مقامات کریں یا خدا کو کنا کار هستیم. در سنش ای آمده که اینجا به خاطری که حافظ یکی از پدران مستفید ما آمدن به خاطر تحسین. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ صاحب کس طرح سے مدرسے کے اندر پڑھائی کر رہے ہیں اور یہ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کو مکمل حافظ قرآن، جلد سے جلد ان کو مکمل حافظ قرآن بنائے. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے اور کہنا چاہوں گا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بچپن میں پڑھائی نہیں کی ہوگی. اگر کی ہوتی تو یہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتے، اس عمر میں تھوڑی پڑھائی کرنے آتے. تو یہ ان کو اب جا کے جب علم کی فضیلت پتہ ہوئی اور ان کو شوق ہوا، ہو سکتا ہے والدین کسی وجہ سے ان کو تعلیم نہ دلا پائے ہوں، ہوتی ہیں مجبوریاں، کسی پر الزام لگانا یا کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے اسلام میں نا. تو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری، کسی مجبوری کے تحت ان کے والدین نے ان کو نہ پڑھایا ہو، لیکن اب ان کو شوق اور ذوق پیدا ہوا ہو کہ ہم سیکھیں. لیکن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیے، کیونکہ جب وہ عمر کو اب ایک اچھی خاصی عمر کو پہنچ جائے نا، بڑھاپے کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ کاش ہمارے ماں باپ نے ہم کو پڑھایا ہوتا. اور یہ ماں باپ کے اوپر حق بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر بچوں کے 3 حق ہیں. پہلا حق کہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا. دوسرا حق ان کو قرآن اور دین اور اسلام کا علم سکھانا، قرآن سکھانا، دین سکھانا. تیسرا ان کے اوپر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دینا. اگر کوئی بیٹا بچہ بالغ ہو گیا ہے، والدین نے اس کا نکاح نہیں کیا، اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی گناہ میں پڑ گیا بچہ، تو پھر اس کی جو سزا ہوگی بچے کو تو ملے گی لیکن ساتھ میں والدین کو بھی ملے گی، کیونکہ اس نے ٹائم پر وقت پر شادی نہیں کی. تو اس لیے ٹائم پر شادی کرنا، بلوغت کے بعد جب بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کرنا جب اچھا رشتہ مل جائے. دوسرا پوائنٹ اس چیز پر غور رکھیے گا کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھانا ہے. تیسری چیز اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنا ہے. گڈو، پپو اور یہ وہ، یہ سب ناموں سے نکل کے آؤ یار.
کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ جب وہ چھوٹا سا تھا، جب اس کو منا کہا جاتا تھا، آ جاؤ منا تمہیں گود میں لے لیں، اب اس کے خود نہ جانے کتنے منع ہو گئے اور وہ 50-70 سال کی عمر کا ہو گیا، پھر بھی اس کو منا کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ تو یار ان ناموں کو ہٹا کے اسلامی نام رکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جس کا نام ہوگا نا، قیامت کے دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا، دیکھو کتنی بڑی برکت ملے گی۔ جن کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، جس کے نام میں محمد یا احمد ہو، یعنی نام سے پہلے محمد ہوتا ہے اکثر و بیشتر نام سے پہلے،